اگر اللہ کریم تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر دعائیں پوری کرنے میں دیری ہو رہی ہے تو وہ تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا ہے تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہیں۔ لوگ آپ کے بارے میں جو بھی گمان رکھتے ہیں، لوگوں کی نظر میں آپ کا کردار کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ نے اللہ کے سامنے استغفار کر لی ہے، اگر آپ نے اللہ کے سامنے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے اور توبہ کر لی ہے تو لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو توبہ کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے ذریعوں سے تحفظ دیتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہمارے گناہوں کو ایسے ڈھانپ دیتا ہے کہ پھر وہ کسی انسان کے ہاتھوں نہیں لگ پاتے۔ وہ ہر برائی اور ہر گندگی کو ہم سے دور کر دیتا ہے، جس سے لوگوں کے دل بھی ہمارے لیے بدلنے لگتے ہیں اور ہم عزت والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا چناؤ دنیا والوں کے چناؤ جیسا نہیں ہے۔ وہ اپنے دین کے لیے جب کسی کو چنتا ہے تو اس کی شکل و صورت، اس کا اسٹیٹس، اس کی ڈگریز نہیں دیکھتا، اس کا حسن نہیں دیکھتا۔ رب اندر کا دیکھتا ہے، دنیا باہر کا دیکھتی ہے۔ تو اگر اللہ نے تمہیں دین کے لیے چنا ہے تو کبھی خود کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھنا، اس رب کی نظر سے دیکھنا جو تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے ان لوگوں کا نصیب لکھا ہوتا ہے جنہیں توڑ کر وہ خود سے جوڑتا ہے۔ کسی مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ یا تو ان سے کوئی من پسند چیز چھین لیتا ہے یا پھر دور کر دیتا ہے۔ کچھ رشتوں کو اور کچھ لوگوں کو دور کر دیتا ہے یا کچھ جذبات کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی دل کو توڑ کر خود سے جوڑتا ہے تو دنیا کی محبت اس انسان کے دل سے نکال دیتا ہے۔ پھر پتہ ہے اس دل میں کیا رہ جاتا ہے؟ فقط اللہ تعالیٰ کی محبت۔ فکر نہ کرو، ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ تمہاری دعاؤں کا زبان تک پہنچنا اس رب کی مرضی تھی، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ قبول نہیں ہو چکی؟ جتنا پکا یقین رکھو گے اتنے پکے اور حیرت کن معجزے دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں دعا کو رد کرنا نہیں ہے، اس کی صفات میں تو بس عطا کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ تو اس کی صفات سے بے فکر ہو جاؤ۔ اب تمہارے لیے کل لکھا جا چکا ہے اور تمہیں بہت جلد سب چیزوں سے نواز دیا جائے گا جس کی تم دعا کرتے تھے، انشاءاللہ۔ اس لیے اس کے آگے جھکنا ضروری ہے، اور جو دل اللہ کی طرف جھک جائے وہی اس کے نزدیک عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عاجزی اور تقوی کی بہت قدر ہے۔ آپ کے اعمال صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رضا ہی اصل دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب برابر ہیں۔ اللہ کے یہاں نہ کسی کا رنگ دیکھا جاتا ہے اور نہ کسی کا عہدہ، سب کے اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے عاجزی اختیار کریں۔ اگر آپ بہت خوبصورت ہیں، بہت ذہینی ہیں، قابل ہیں، آپ بہت محنتی ہیں اور آپ نے محنت کر کے بہت سی دولت جمع کر لی، تو کیا یہ آپ کا کمال ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بدولت ہے۔ یہ اس کی تقسیم ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے۔ دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بنا دیتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے آگے تمہارا نصیب گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اگر وسیلے وہاں سے نہیں بن سکتے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ جمع کرنے والے قارون کے خزانے زمین نگل گئی، لیکن بانٹنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں آج بھی پیاس بجھا رہا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ تہجد ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ اگر آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں یا آپ کے دل کو سکون نہیں ہے یا آپ شدت سے کچھ پانا چاہتے ہیں، میرے خیال سے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں اور آپ اپنی زندگی میں معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ تمہارے درد کا علاج قرآن میں ہے، تمہاری خواہشات کے لیے دعا ہے، تمہارے غم کا سہارا نمازیں ہیں، تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار ہے۔ اے میرے رب، میں تیری طرف پلٹنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے خاص بندوں میں چن لے۔ میں اس دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہتی، میں لا حاصل حسرتوں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری روح پاک رہے۔ مجھے اتنی توفیق عطا کر کہ میں صبر و ہمت اور استقامت کے ساتھ تیری راہ کے مسافر بن جاؤں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، میری اس حسرت کو تو قبول و منظور فرما، آمین۔ آپ نے توبہ کر لی ہے تو مطمئن رہے، اللہ تعالیٰ بے حد رحم کرنے والا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کے بعد سزا نہیں بلکہ رحمت ہوتی ہے، تاکہ اللہ آپ کو قریب کر لے، مضبوط کر لے اور آپ کی درجات بلند کرے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ انسان زندگی میں بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، دولت، مقام اور شہرت، مگر اصل سکون صرف اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ دل کا اطمینان کامیابی یا مال سے نہیں بلکہ رب کی رحمت اور اس کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ یہ خوبصورت پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر دل میں اللہ کی یاد ہو تو زندگی کے ہر مشکل میں بھی ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رب سے دل کے سکون کی دعا مانگتے رہیں۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن کی خوشیاں اس وقت آسمان میں طے کی جا رہی ہیں اور جن کی تمنائیں پوری ہونے کے قریب ہیں۔ اے اللہ، مجھے رزق کی وسعت، حالات کی آسانی اور حاجات کی تکمیل میں حصہ عطا فرما۔ اے پروردگار، مجھے میرے اپنے سہارے سے نکال کر اپنے سہارے میں لے آ۔ مجھے میری تدبیر کے حوالے نہ کر بلکہ خود میرے لیے تدبیر کر، اور مجھے میری کمزوری سے نکال کر اپنی طاقت عطا فرما، آمین۔ اللہ نے آپ کو دعا کا حق دیا ہے، کیونکہ سورہ عمران میں فرمایا گیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنی تقدیر بدلنے کی آزادی دی ہے۔ آپ دعا کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں یا مایوس ہو کر بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ سجدوں کو طویل کر سکتے ہیں یا تھک کر رک سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کا کام فقط التجا کرنا ہے۔ اللہ خود اسباب پیدا کرتا ہے۔ رب کو ہماری نہیں، ہمیں رب کی ضرورت ہے۔ ہم تو لمحوں کے محتاج ہیں، وہ زمانوں کا مالک ہے۔ ہم ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، وہ سنبھال کر جوڑ دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیتا ہے کیونکہ باہر طوفان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو دریا میں ڈال دیتا ہے کیونکہ آپ کا دشمن تیرنا نہیں جانتا۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو کسی مرحلے میں روک دیتا ہے تاکہ خطرہ آپ سے آگے نکل جائے اور آپ تک نہ پہنچ سکے۔ اپنی سوچ کو بدلے۔ آپ بالکل وہی ہیں جہاں آپ کو ہونا چاہیے، نہ تیز نہ سست۔ اللہ کا وقت بہترین ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ سے آسانی کی دعا مانگے۔ بات ساری یقین کی ہوتی ہے۔ کبھی ان لوگوں کے سامنے مت ٹوٹنا جو تمہیں سینے سے لگانے کا حوصلہ نہ رکھتے ہو۔ دل وہیں کھولے جہاں دل کی زبان سمجھی جاتی ہو۔ آنکھیں وہیں نم کرو جہاں آنکھوں کی نمی کو محبت سے سمیٹا چاہتا ہو۔ جہاں احساسات کی قدر ہو، کبھی ان لوگوں کے سامنے نہ بکھرے جن کو تمہارے ٹوٹنے سے فرق نہیں پڑتا۔ جب آپ کسی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں نا، تو صرف ایک ہی ذات ہے
آپ کو سمجھ سکتی ہے، بغیر کسی مطلب، بغیر دل برا کیے اور بغیر کسی تانے کے، اور وہ ذات صرف رب کی ذات ہے۔ آزمائش سے آسانی تک، زندگی کے آزمائشوں سے تھک کر جب آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگے، جینے کے لیے کوئی وجہ باقی نہ رہے، ہر بار دل برداشت ہو کر اپنے آپ کو خود ہی دلاسا دینے لگے، تو خود کو ہر بار یہ یاد کروانا لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر تکلیف کا مداوع رکھا ہے، اس کا وعدہ ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ابھی یہ سب بے معنی سے لگے، ابھی اس کی مصلحت سمجھ نہ آئے، مگر ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ پر ہر راز کھول دیا جائے گا، اور تب آپ ان چیزوں کے نہ ملنے پر شکر ادا کریں گے جن کے ملنے کے آپ ضد کیا کرتے تھے۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ کچھ لمحوں کی رونما ہونے میں ہی کتنی بڑی بہتری ہوتی ہے۔ تب آپ جان جائیں گے کہ اللہ نے آپ کو کن کن مقامات پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا اور تم کو خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ دعاؤں میں رونے والوں کو فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے وہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ غفور الرحیم ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا کہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ سورہ ناس وہ طاقت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کبھی تم نے سوچا ہے شیطان انسان پر سب سے پہلے کہاں حملہ کرتا ہے؟ نہ جسم پر نہ مال پر، بلکہ دل اور دماغ پر۔ وہ وہاں وسوسے ڈالتا ہے جہاں تمہارا ایمان چھپا ہوتا ہے، اور انہی وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک بے مثال ہتھیار دیا، سورہ ناس۔ یہ سورت اللہ کے بندوں کو سکھاتی ہے کہ حقیقی پناہ کسی انسان طاقت یا دولت میں نہیں، بلکہ صرف اور صرف ان 3 سوروں میں ہے۔ یہ 3 الفاظ انسان کی پوری زندگی خوف اور حسد، برائیوں کو جڑ سے ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ معززین پڑھیے۔ اللہ پاک کچھ لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ انہیں گناہوں سے بچا لیتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ جہنم کی آگ بھی انہیں چھوئے۔ شاید وہ اس کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ وہ چیزیں آپ کو ہی دے دیتا ہے۔ اب آپ پر ہے، چاہے آپ خیر بانٹیں یا شر، یا خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، یا محبتیں بانٹیں یا بے سکونی بانٹیں یا راحتیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو خرچ کرو گے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ اب خرچ صرف مال نہیں ہوتا، وقت بھی ہوتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، علم بھی ہوتا ہے۔ زندگی میں اعتماد ایک خوبصورت جذبہ ہے، مگر اسے عقل اور اختیار کے بغیر اپنایا جائے تو یہی خوبی کمزوری بن جاتی ہے۔ انسان اکثر یہ سمجھتا ہے کہ جو لوگ اس کے قریب ہیں وہ کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے گہری چوٹ اکثر اپنوں ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اگر آپ نے سیکھ لیا کہ کہاں رکنا ہے، کہاں پر بھروسہ کرنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے، تو کوئی چیز آپ کی منزل کو نہیں روک سکتی۔ یہی شعور انسان کو کمزور نہیں بلکہ ناقابل شکست بناتا ہے۔ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جو توڑ پھوڑ آپ کے دل میں ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے کرم سے ٹھیک کر دے گا۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، صبر کریں اور یقین رکھیں کہ بہترین دن قریب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں تسلی دی ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انشاءاللہ ہم در در کے ٹھوکر کھاتے ہیں اور اس کے در پر سکون پاتے ہیں۔ ہماری سانسیں بھی اسی کی امانت ہے اور ہماری امید بھی اسی سے وابستہ ہے۔ بس یہی یقین کافی ہے کہ جب سب ساتھ چھوڑ دے تب بھی وہی رب کافی ہوتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں زبان نہیں بولتی مگر آپ کی عبادت کھا جاتی ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے
تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، مگر پھر بھی دل خالی محسوس ہوتا ہے، وجہ اکثر وہ گناہ ہوتے ہیں جو ہمیں گناہ ہی نہیں لگتے۔ دل میں کسی کے لیے حسد رکھنا، کسی سے دل میں نفرت پالنا، مگر ظاہر میں اچھا بننا، کسی کی برائی سن کر خاموشی سے خوش ہونا، ماں باپ کو دل سے اہمیت نہ دینا، زبان سے ادب ہو، دکھاوا ہو، عبادت اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے، دل میں تکبر، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، گناہوں پر شرمندگی ختم ہو جانا، یہ سب زنگ ہے جو دل پر لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ عبادت کا نور ختم کر دیتے ہیں۔ زندگی اگر اللہ کے لیے گزاری جائے تو ہر دکھ بھی عبادت بن جاتا ہے، ہر آنسو دعا بن جاتا ہے، اور ہر سانس صدقہ۔ جو دل صرف اللہ کی رضا کے لیے طلبگار ہو وہ کبھی خالی نہیں رہتا، وہ سکون سے بھر جاتا ہے، اپنی خواہشاتوں سے زیادہ۔ اگر رب کی رضا کو چن لے تو زندگی بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ تہجد میں غم کا سجدہ ہی دراصل آخری سجدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد نہ کوئی غم ستاتا ہے اور نہ کوئی زخم جگاتا ہے۔ پھر انسان خوشی سے جاگتا ہے اور اپنے رب کے حضور شکرانے کے سجدے کرتا ہے۔ ہر اس شخص کو سکون عطا فرما جو اپنے حالات کسی کو بتانے سے قاصر ہے۔ اے پروردگار، تو ہر انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو جانتا ہے، ہر بے سکون دل کو سکون عطا فرما اور اپنی خاص رحمتوں سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔